السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے جنون جیت گیا۔ حرمت حرف کا لحاظ ہے کہ بہت سے جذبات الفاظ میں ڈال نہیں سکتے، ورنہ معذور معاشرہ اور بے حسی جس صورتحال سے دوچار کر رہی ہے وہاں نتیجہ صرف بے بسی ہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری گالم گلوچ ہو یا اخلاق پاختہ جملے، نہ تو مذمت کے الفاظ باقی ہیں اور نہ ہی اب سکت پاکی کے خاندانی روایات اور تربیت کے ہاتھوں بے بس ہیں۔ معاشرے کی گراوٹ کا ذکر کہاں تک کریں؟ ایک جنون ہے جس نے سارے ماحول کو جنونی بنا رکھا ہے، کہیں مذہبی جنونیت، کہیں سیاسی جنونیت اور کہیں معاشی جنونیت کہ جس نے غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر بنا دیا ہے۔ مذہبی جنونیت کے پیچھے نایتی بھوک اور سستی نا امیدی بھی ہے، جس کا نمونہ پے در پے واقعات کی صورت نکل رہا ہے۔ ایک وجہ سیاست میں مذہب کا غیر ضروری استعمال بھی ہے۔ جس قدر سیاست میں مذہب کا عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی قدر دلیل کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جس کا آغاز ہی تحقیق یعنی اقرار اور دلیل یعنی کہ غور کرنے کی بار بار دعوت سے ہوا۔ مذہب کا سیاست میں بلا وجہ استعمال سوال کی گنجائش ختم کر دیتا ہے، یعنی ریاست اور حکومت کی کارکردگی پر اٹھائے جانے والے سوال مذہب سے یوں جوڑے دیے جاتے ہیں کہ سوال کے تمام راستے مسدود اور تنقید کی تمام راہیں بند کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں ہر کارکردگی کا جواب ریاست مدینہ کی مثال کے ساتھ جوڑ دینے سے مراد یہ کہ مذہب کو تنقید کی ڈال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گزشتہ ادوار میں ایسا نہیں ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس کی بہترین مثال ہے کہ جب ریفرینڈم کو بھی اسلام اور حق و باطل کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک رکا نہیں۔ اقتدار کو طول دینا ہو یا اختیار کو اپنی مٹھی میں لینا ہو، مذہب کا استعمال جس بے دریغ انداز سے کیا گیا اس نے انتہا پسندی کو ریاستی چھتر چھاؤں فراہم کر دیے۔ گزشتہ 2 ماہ میں توہین مذہب کے 2 واقعات ہوئے جن میں بے قابو ہجوم نے 2 بے گناہ انسانوں کو بجوڑ ڈالا۔ سری لنکا کے پرینکا ودیانا کا واقعہ ابھی ذہن سے فراموش نہیں ہوا کہ میاں چنو کے مشتاق کی درخت سے لٹکی لاش نے احترام آدمیت کا جنازہ نکال دیا۔ مشتاق کی انگلیوں تک ہجوم نے اس لیے کاٹ دیں کہ اس نے مبینہ طور پر توہین مذہب کی۔ ایک ذہنی مفلوج شخص کو ذہنی معذور معاشرے نے سزا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ گھنٹو درخت کے ساتھ باندھ کر سنگ باری کس مذہب کا حصہ اور کس کی شناخت ہے؟ کم از کم اسلام جیسے مذہب میں تو اس کی گنجائش موجود نہیں۔ معاشرے میں بڑھتے ان واقعات کی روک تھام کیسے ہو؟ معاشی نامواری اور معاشرتی تفریق اس کی 2 اہم وجوہات تو ہیں ہی، اوپر سے ریاست کی جانب سے لاپرواہی اور انتہا پسندی کی پذیرائی المیہ کو جنم دے رہی ہے۔ دنیا بندوق یا FATF پابندیوں کے زور پر ہم سے قوانین بنوانے اور عمل درآمد کرائے تو ٹھیک ہے، مگر ہم اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے خود اقدامات نہیں اٹھا سکتے۔ المیہ تو یہ ہے کہ گزشتہ 70 برسوں سے ریاست کی جانب سے انتہا پسند جماعتوں کی پشت پناہی نے معاشرے میں اختیار اور طاقت کا ہتھیار جہالیت اور لا علمی کو تھما دیا ہے۔ ریاست کے نزدیک بچوں کو درسگاہوں میں ٹوپیاں پہنانے سے شاید ہم بہترین مسلمان پیدا کریں گے۔ زمانہ مریخ سے بھی آگے جہاں ڈھونڈ رہا ہے، ہم قرون اولیٰ کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ کوئی کیسے سمجھائے کہ اسکولوں میں معصوم بچوں کو ٹوپیاں پہنانے سے نہ تو مذہب کی خدمت ہوگی اور نہ اسلام کی ترویج۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ایک نصاب سے ایک قوم بنانے کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کوئی کیسے سمجھائے کہ ریاست رجمٹ نہیں بلکہ اتنوعی اتحاد کی علامت اور قومی زبانیں اور ثقافتیں تقسیم نہیں اتحاد کی ضمانت ہیں۔
والدین کی تربیت اور گھر کے ماحول میں مذہب کا عنصر بچے کی شخصیت کا حصہ بن سکتا ہے۔ فکری نشو و نما ماں کی گود سے لحد تک حاصل کرنے کی تلقین کرنے والے مذہب کے پیروکار اس قدر محدود کر دیے گئے ہیں کہ ان کے دماغ لوہے کے سانچوں میں قید اور جستجو منقود ہو چکی ہے۔ جب بھوک اور افلاس ذہنوں پر سوار ہو جائے گی تو فہم اور عقل مفلوج، جبکہ تن لباس سے محروم ہو جائیں تو ننگے انسانیت کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں گوشت نوچنے والوں کی طور پر لے، اب بھی وقت ہے کہ اجتماعی معاشرے کو بچانے کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ترجیحات طے کی جائیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔